1200 دنوں میں بنایا جانے والا ٹائٹینک صرف 2 ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا؟ 10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا کہ جب دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز اپنے پہلے سفر کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس دن اٹلانٹک اوشن بالکل پرسکون تھا اور سمندری طوفان آنے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا۔ جہاز میں 1500 پیسنجر سوار بھی ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ ٹائٹینک کے پہلے سفر کا آغاز دیکھنے کے لیے پورٹ پر کھڑے تھے۔ نہ ہی اس میں سوار ہونے والے پیسنجرز کو، نہ ہی روانہ کرنے والے لاکھوں لوگوں کو اور نہ ہی ٹائٹینک کے عملے کو کچھ معلوم تھا کہ اس جہاز کو بنانے میں 6 ایسی غلطیاں کی گئی ہیں جو اس جہاز کو بدترین حادثے کا شکار بنانے والی ہیں۔ ہیلو فرینڈ، السلام علیکم، ویلکم ٹو ریئلٹی نیوز۔ آج اب جانیں گے اپنے دور کے سب سے مہنگے، سب سے لگژریس اور سب سے طاقتور جہاز ٹائٹینک کی 6 ایسی غلطیاں جو اگر نہ کی جاتی تو شاید آج ٹائٹینک کریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی وجہ سے دنیا میں فیمس ہوتا۔ آخر کون سی ایسی 6 غلطیاں تھیں جو 40 سال ایکسپیرینس رکھنے والے ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ کو بھی نظر نہیں آئیں؟ کیپٹن کے 40 سال کے ایکسپیرینس کو تو چھوڑیں، یہ غلطیاں ٹائٹینک کو آپریٹ کرنے والی کمپنی دی وائٹ اسٹار لائن، جس کو 107 شپس آپریٹ کرنے کا ایکسپیرینس تھا، ان کو بھی نظر نہیں آئیں۔ اور تو اور یہ غلطیاں ٹائٹینک مینوفیکچر کرنے والی کمپنی ہالینڈ اینڈ وولف کو بھی نظر نہیں آئیں، جنہوں نے ٹائٹینک سے پہلے 500 سے زائد شپس مینوفیکچر کیے تھے۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع ہو گئی تھی۔ تقریباً 3 سال کا وقت اور 200 ورکرز کی محنت کے بعد جہاز کو تیار کر دیا گیا تھا۔ اب جہاز پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا، لیکن اس کو ٹیسٹ کرنے کا فیز ابھی باقی تھا۔ ٹائٹینک بنانے والوں کا اس پر بھروسہ تب مزید بڑھ گیا جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ رن کامیابی سے پورا کر لیا تھا۔ ٹیسٹ پاس کرتے ہی پوری دنیا میں مختلف اخبارات میں اس کی مارکیٹنگ کی گئی۔ اس کی ہیڈ لائن تھی انسنکیبل ٹائٹینک، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بنا لیا گیا ہے۔ جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہونا تھا، جس کا دن 10 اپریل 1912 مقرر کیا گیا، جس کی منزل امریکہ کے شہر نیو یارک تھی۔ ٹائٹینک کی اکنامک پورشن میں سفر کرنے کی قیمت $30، جبکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی قیمت $150 تھی، جو آج کے دور میں $3,40,000 بنتے ہیں۔ اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں یک ساری ٹکٹس بک کر لی گئیں اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کرنا تھا۔ مسٹیک نمبر 1، دوپہر کو ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی طرف سے ڈیڈ لائن مل چکی تھی کہ کسی بھی صورت میں 17 اپریل تک، یعنی صرف 7 ہی دنوں میں نیو یارک پہنچنا ہے۔ اسی وجہ سے کیپٹن نے ٹائٹینک کی رفتار شروع سے ہی تیز رکھی اور یہی تھی ٹائٹینک کی پہلی غلطی۔ کیپٹن اسمتھ کو مالکان کی دی گئی انسٹرکشنز اور پریشر کی وجہ سے نیو یارک جلد سے جلد پہنچنا تھا، کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا اور اگر وہ نیو یارک ٹائم سے نہ پہنچتے تو ٹائٹینک کی ریپوٹیشن کو کافی نقصان پہنچتا۔ دنیا کی کوئی بھی گاڑی ہو، مشین ہو یا پھر جہاز، ان کے کئی آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں، ان میں سپیڈ لیمٹ بھی ان پروسیجرز کا ایک پارٹ ہوتا ہے، اور وہ پارٹ ٹائٹینک کے سفر کے آغاز میں ہی وائلیٹ کیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاز ساؤتھ ہیمپٹن کے پورٹ کو اتنا دور چھوڑ گیا کہ اب دور دور تک نیلے سمندر کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسٹیک نمبر 2، اب ٹائٹینک کو چلتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ فرانس اور تھائی لینڈ میں تھوڑی دیر کے سٹاپ کے علاوہ ٹائٹینک پچھلے 72 گھنٹوں سے مسلسل نیو یارک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر میں ہر طرف خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کافی کم ہو گئی تھی۔ اس رات ایک اور بحری جہاز جو ٹائٹینک سے کچھ گھنٹے ہی آگے تھا، اس کے کیپٹن نے وائرلیس کے ذریعے ٹائٹینک کو سمندر پر تیرتی ہوئی چٹانوں یعنی آئس برگز کے بارے میں وارننگ دی تھی کہ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم بھی 6 بار دی گئی تھی، لیکن وائرلیس آپریٹرز کی کوتاہی کی وجہ سے انتہائی امپورٹنٹ وارننگز ان سے مس ہو گئیں۔ ان کے لیے شاید یہ نارمل بات تھی، لیکن یہی تھی ٹائٹینک کی دوسری غلطی، کیونکہ ٹائٹینک اپنے طرز کا پہلا لگژریس جہاز تھا اور اس میں کئی VIPs بھی موجود تھے، اس لیے زیادہ تر ٹائٹینک کا عملہ فرسٹ کلاس پیسنجرز کی خدمت میں موجود تھا۔ اگر ان وارننگز کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین ہی چینج ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3، جہاز کی سپیڈ بہت زیادہ تھی اور ان سے ایک امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو گئی تھی۔ جہاز ابھی بھی بہت تیز سپیڈ سے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن ابھی بھی جہاز کو حادثے سے بچانے
بچایا جا سکتا تھا کیونکہ جہاز کے پہرے دار الرٹ تھے جو کسی بھی آئس برگ کی اطلاع دور سے ہی دیکھنے پر کیپٹن کو دینے کے لیے تیار تھے، لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی اور وہ چیز تھی دوربین۔ جی ہاں، پہرے دار الرٹ تو تھے لیکن وہ آئس برگ کو دوربین نہ ہونے کی وجہ سے دور سے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ آئس برگ کی خبر کیپٹن اسمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک فٹ بال فیلڈ کے سائز کی جتنا آئس برگ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئس برگ اب انتہائی قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں شپس کو آئس برگز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو بڑے بڑے بحری جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ شاید کیپٹن اسمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن اسمتھ نے جہاز کے انجن بند کرنا کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی حکم دیا۔ بے شک کیپٹن اسمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا۔ آئس برگ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کے ابھی بھی بچنے کی کافی امید باقی تھی۔ یہ امید باقی رہ گئی تھی کہ شاید آئس برگ بحری جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے یا پھر آئس برگ جہاز سے ٹکرانے سے خود ہی ٹوٹ جائے۔ شاید ہوتا بھی ایسا ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے ٹائٹینک کی باڈی پر جو ریوٹس لگی تھیں وہ اسٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی بنی ہوئی تھیں۔ ان ریوٹس کا کام لوہے کے بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ کاسٹ آئرن اسٹیل سے نرم ہوتا ہے، اس وجہ سے جس جگہ آئس برگ ٹائٹینک کی باڈی سے ٹکرایا تھا وہاں کی ریورس پریشر کی وجہ سے کھل گئے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر کیپٹن اسمتھ کو تھا۔ مسٹیک نمبر 5، ٹائٹینک کی ٹکر ایک فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے آئس برگ سے ہو چکی تھی اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس خطرناک تصادم نے سارے پیسنجرز اور عملے کو الرٹ کر دیا تھا، اور ساتھ ہی جہاز میں موجود ٹائٹینک کے مالک جوزف بروس کو بھی۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی کافی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلورز پانی سے بھر بھی جاتے لیکن پھر بھی اس کو بچایا جا سکتا تھا۔ لیکن بدقسمتی اس جہاز کی کہ 3 فلورز کو کراس کر کے پانی اب چوتھے فلور تک جا پہنچا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجرز کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن اسمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کیا، جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بوٹس میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا، لیکن اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھایا۔ جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹس ہی رکھی گئیں۔ پیسنجرز سے 1500 اور بوٹس تھے صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر شخص ان گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی، لیکن یہاں بھی ہوئی ایک اور چھٹی غلطی۔ افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجرز تھے، یعنی وہ پیسنجرز جو زیادہ امیر تھے ان کو پریفر کیا گیا، ان کو پہلے بٹھایا گیا تھا۔ کشتیوں میں اگر زیادہ پیسنجرز کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانوں کو زیادہ سے زیادہ بچایا جا سکتا تھا۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری لائٹس آف ہو چکی تھیں اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ یوں ٹائٹینک کو سمندر میں مکمل طور پر ڈوبنے کے لیے 2:40 لگے۔ اس طرح 1500 لوگ اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں، پانی کا ٹیمپریچر اس وقت -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، مطلب اگر پیسنجرز اس ٹھنڈے پانی میں چھلانگ بھی لگاتے تو بھی بچنے کی کوئی امکان باقی نہیں تھا، کیونکہ انسان اتنے کم ٹیمپریچر میں 30 منٹ سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کے جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی ان میں سے کافی لوگ جہاز پر بغیر ٹکٹ سوار ہو گئے تھے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی تھی۔ دوسری طرف کیپٹن اسمتھ تھا جو سارا وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا تھا، اور وہ آخری آدمی تھا جس نے ڈوبتے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔